فرینڈس اور پیارے دوستوں، میں آپ کو نیچرل فریکوینسی اور ریزوننس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وائبریشن انالیسز میں یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو یہ کوئی ایسی بہت مشکل چیز نہیں ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے کہ میں نے میکینیکل وائبریشن پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ وائبریشن کیا چیز ہوتی ہے۔ وائبریشن کہتے ہیں کہ جب مشین موو کرتی ہے فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ، اور یہ دیکھیں یہ مشین، فرض کریں یہ مشین ہے تو یہ وائبریٹ کر رہی ہے، آگے جاتی ہے، پھر پیچھے جاتی ہے، پھر واپس اسی پوزیشن پہ آتی ہے، تو اس کو ہم ایک وائبریشن کہتے ہیں۔ جب یہ آگے جاتی ہے یا پیچھے آتی ہے اور پھر دوبارہ اس درمیان والی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اس کو ہم وائبریشن کہتے ہیں۔ تو نمبر آف وائبریشنس ان 1 سیکنڈ اور ان 1 منٹ، اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وائبریشن کیا ہوتی ہے؟ ایک مشین کی موومنٹ ہے، وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جاتی ہے، پھر دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہے، تو اس کو ہم ایک وائبریشن کہتے ہیں۔ اور یہ نظر تو نہیں آئے گی کیونکہ بہت کم ہوتی ہے، یہ آپ کو میٹر سے پتہ چلے گا، اگر ہاتھ لگائیں تو اس سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ وائبریشن ہو تو آپ کو نظر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وائبریشن ہے، اور یہ جب مشین، یہ اس کی ریسٹ پوزیشن ہے، یہ آگے جاتی ہے، پھر پیچھے آتی ہے، پھر دوبارہ اس پوزیشن پہ آتی ہے، تو اس کو ہم ایک وائبریشن کہتے ہیں۔ اور یہ نمبر آف وائبریشنز پر سیکنڈ پر منٹ، اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا موو کر رہی ہے مشین، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ، ٹوٹل ڈسٹینس، یعنی کہ یہاں پہ یہ اس کی ریسٹ پوزیشن ہے، یہ ادھر آتی ہے، پھر دوبارہ اس پوزیشن پہ جاتی ہے، تو یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، میکسیمم پوائنٹس جہاں یہ میکسیمم ڈسٹینس کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ، پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ، اور یہ بتاتی ہے کہ اماؤنٹ آف وائبریشن کتنی ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو رفتار ہے موو کرنے کی، اس کو ہم ویلوسٹی کہتے ہیں، یہ بھی بتاتی ہے ایمپلیٹیوڈ وائبریشن کی، یعنی کہ وائبریشن کی جو انٹینسٹی ہے، کتنی زیادہ ہے وائبریشن یا کم ہے، یہ دونوں چیزیں بتاتی ہیں، یعنی کہ پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ اور اس کی رفتار، یہ موو ہونے کی۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس کو ایکسلریشن کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، تو یہ جو چینج آف سپیڈ ہے پر سیکنڈ پر منٹ، اس کو ہم ایکسلریشن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو وائبریشن کی جو ہے اماؤنٹ بتاتی ہے۔ تو نیچرل فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ نیچرل فریکوینسی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مشین کی جو ہے نا سٹفنس کتنی ہے اور اس کا ماس کتنا ہے۔ سٹفنس کو ہم کے سے کہتے ہیں، کے سے، سٹفنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا اس کو بینڈ کرنا مشکل ہے یا ایزی ہے۔ اگر بینڈ کرنا مشکل ہوگا، مشکل سے بینڈ ہوگی تو اس کی سٹفنس زیادہ ہوگی، اور ایم جو ہوگا وہ ماس ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب میں جب اس کو فورس اپلائی کرتا ہوں اور اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل فریکوینسی، یعنی کہ یہ وہ فریکوینسی ہے جس پر مشین جو ہے نا لائک کرتی ہے اس وائبریٹ کرنا، وہ فریکوینسی ہے جو جس پر مشین آسانی سے وائبریٹ کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے یہ فورس اپلائی کیا اور یہ وائبریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوگی نیچرل فریکوینسی، اور یہ اس کا فارمولہ ہے 1/2 پائی انڈر روٹ کے اوور ایم، کے سٹفنس ہے اور ایم ماس ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی مشین کے قریب اگر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کی نیچرل فریکوینسی پہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی چیز مشین کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو جو مشین جو دوسری ہے اس میں بھی بہت زیادہ وائبریشن پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں مشین کی نیچرل فریکوینسی پتہ ہو، اور مشین کو ہم اس سپیڈ پہ آپریٹ نہیں کریں گے، اس سپیڈ پہ نہیں چلائیں گے۔ فرض کریں یہ ایک مشین ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اب میں نے اس مشین، یہ ایک پاس کوئی ایک اور مشین ہے، یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلایا تو یہ مشین بھی وائبریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے بڑی زور سے، کیونکہ اس کی فریکوینسی جو ہے
اس کی جو نیچرل فریکوینسی جو ہے وہ اس کی نیچرل فریکوینسی کے برابر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزوننس. یعنی کہ ایک مشین جب وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسی وائبریشن مل رہی ہے کسی جگہ سے جو اس کی نیچرل فریکوینسی کے برابر ہے. تو اس کو ہم ریزوننس کہتے ہیں. تو ہم یہ خطرناک ہوتا ہے اور مشین منٹوں میں ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ ایک مشین ہے, میں اس کو کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں اس کو وائبریٹ کرتا ہوں اس کو یہ بہت تیزی سے وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو نیچرل فریکوینسی اور اس کی نیچرل فریکوینسی برابر ہے. تو اس کو ہم ریزوننس کہتے ہیں. تو ریزوننس بہت خطرناک ہوتا ہے, اور اگر آپ کی مشین میں یہ ریزوننس ہو رہا ہے تو آپ کس طرح اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. آپ اس کا اسٹفنس بدل دیں یا اس کا ماس بدل دیں یا اس کی سپیڈ جو ہے وہ کسی چینج کر دیں, کسی اور سپیڈ پہ آپریٹ کر دیں. تھینک یو ویری مچ دوستوں.